حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر دیا، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے، کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے کوئی گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے؟ اب یہ حاضر خدمت ہوئے، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ رشتہ آسمان سے جوڑ بنایا ہے رب۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا، آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ شرم تو چپ، بولیا نہیں جا رہا، تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے، چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، اور ساتھی کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا۔ انکار ہو کیوں؟ کہنے کہ بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ کہا سنا انشاءاللہ آ کے آئی، کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں مجھ دی طرح کلے نال، بھاویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، نامراد مرندہ ہوئے، کبھی پوچھا نہیں پوچھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آکھا ہے، پھر بھی گھر گئے، تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرتا؟ یہ ممکن ہے؟ اب بیٹی علی دا رشتہ آیا، میں ہاں کر دے ہوں۔ اللہ اللہ، ساری امت مون صدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی بلاؤ مدینے والوں، این مسجد بھر گئی جی میں تسی بھر بیٹھے ہو۔ آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی، اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر، پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے، اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ میرے نبی نے کہا آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایتیں، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ یہ رخصتی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے۔ آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے 5 انگلیاں بچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3
ہجری 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت تھی۔ آپ اتنا خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی، آپ نے ان کی گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی، تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار۔ آپ فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، کوئی نام دوبارہ، کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں۔ یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت کچھ اور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیاں دا حق بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر۔ مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندہ ہے۔ اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز فرض نماز، مسجد دی نماز، با جماعت نماز، ٹھیک، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی ہوتا حال جتنا ایس مسجد دا حال، اتنا ہی حال ہے، ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے سے گئے، وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے کہ آپ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے، تو کیا دیکھا حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹمٹ کر رہے، کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ آپ بچوں کو نیچے اتار دے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں یوں کر کے اس کو روکا، نہیں کچھ نہیں۔ جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اگو بہ گیا ایک مگرو بہ گیا اور ٹنگا میں کراسنگ شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا، ٹانگ یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے اور میرا نبی نماز میں پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لی، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا کہ ابی ہما و امی لا تضرہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف نہ دے دے، انہوں کو تکلیف دیکھی جڑی اسے دیکھنا ہی، اس سے نبی دی اولاد ذبح نہیں، میرے نبی دی اولاد ذبح ہو، میرے بیٹا کا بازو ٹوٹا 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگے، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حسین کے سگرے والا ہے جو ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہما و امی لا تضرہما، تکلیف نہ دے رہے، تکلیف نہ دے رہے۔ اب
گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے سے مگر بھجنے ہیں، پھد دو بھائی پھد دو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں۔ یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، آخر اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین۔ یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی ہے، تو ایسے دو سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجے پر سے کبھی۔ تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین السلام، تو کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں؟ کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وابغض ما ابغضہما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا۔ عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے سے لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن ہے، تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی دیرے سے لے کے آ جائے، توبہ توبہ۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پترا نو چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے